السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعت خواہ محمد بلال بھٹی۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ نعت ٹریننگ کی ایک اور بڑی ہی مفید اور اسپیشل ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جس معیاری اور خوبصورت اور نفیس کلام کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب حنیف نازش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑہا برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ نہایت ہی کمال کے استاد نعت گو شاعر تھے جن کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی، اور ان کا خوبصورت کلام جو کہ ہر زبان زد عام ہے، میرے استاد محترم قبلہ سید زبی مسعود شاہ صاحب نے اسے پڑھا اور پڑھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ اس کے آپ کو معنی بھی بتاؤں گا ایک ایک شعر کے مختصر سی ویڈیو کے اندر، اور ہم ایک دو شعر کی پریکٹس بھی کریں گے۔ تو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جو دوست نعت کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، پرسنلی کلاسز لینا چاہتے ہیں، وہ نیچے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت مناسب فیس کے اندر پرائیویٹ کلاسز دی جائیں گی واٹس ایپ پر۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پریکٹس کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ووکل پریکٹس سے پہلے ان اشعار کے معنی آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ آپ نے روایات میں سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بہن بھائی آپ کی فریاد نہیں سنے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں تک کہ انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی فریاد آپ کی نہیں سنے گا۔ ہر انسان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا اس وقت، نفسی نفسی، یا اللہ پاک مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ واحد ایسی ہوگی کہ جو اس وقت پکارے ہوں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ تو اس چیز کی منظر کشی کی گئی ہے کہ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور ہم گناہ گاروں کی بخشش طلب کریں گے۔ اس خوبصورت منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ اچھا، پھر آگے کیا بات ہو رہی ہے کہ کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے۔ جنبش کہتے ہیں حرکت دینا، کہ کچھ جو گناہ گار ایسے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹ مبارک صرف ہلائیں گے، یعنی کہ انہیں جنبش دیں گے تو ان گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور کچھ سیاہ کاروں کو کمبلی میں چھپایا جائے گا۔ کچھ سیاہ کار ایسے ہوں گے کہ وہ ان کو یہ موقع ملے گا، یہ سعادت ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک میں انہیں لے کر امن و سکون اور بخشش کی نوید سنائیں گے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے، ہمسائیگی مطلب نیبر ہونا، ہمسایہ ہونا۔ حضرت حسان کون؟ کہ جو کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے نعت خواں صحابی تھے، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت حسان کی سنت ادا ہم کر رہے ہیں، ہم سب لوگ نعت لکھ کر، سن کر، پڑھ کر۔ تو وہی بات کر رہے ہیں شاعر کہ جو لوگ نعت لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو حضرت حسان کی ہمسائیگی، ان کا نیبر بنایا جائے گا جنت میں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت لکھنے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ تمہیں ہمسایہ بنایا جا رہا ہے حضرت حسان کا، کیونکہ تم دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے۔ اگلا شعر بڑا خوبصورت ہے۔ یوں کہا سرکار نے کہ میرے یار غار کو 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ شان بیان کی جا رہی ہے تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے افضل صحابی جن کا تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے، ان کی بات بیان کی جا رہی کہ ان کو یار غار کہا گیا۔ یار غار کیوں کہا گیا؟ کہ ہجرت کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رفیق تھے وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کی سعادت حاصل کی۔ تو وہ بات بیان ہو رہی کہ یوں کہا سرکار نے کہ میرے یار غار کو 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے کہ ہماری طرف سے آپ جنت میں تشریف لے کے آئیں، ہماری طرف سے آئیں۔ سبحان اللہ، کیا ان کا مقام ہے۔ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، سبحان اللہ، نہایت خوبصورت شعر۔ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، ایک اعلان ہوگا کہ سب لوگ اپنی نظروں کو جھکا لیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر۔ حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ غایت کہتے ہیں کہ مقصد کو، کہ میدان محشر کے برپا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ
ان جہان والوں کو دکھایا جائے، کہ ان لوگوں کو کہ جو معاذ اللہ دنیا میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے معاذ اللہ نقص نکالا کرتے تھے، ان پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنے بدبخت لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ان کو اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دکھایا جائے گا کہ جب ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی رو رو کر بخشش طلب کریں گے اور اپنے امتیوں کو اللہ کے کرم سے اپنی شفاعت کے صدقے جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو وہ بات ہو رہی ہے کہ حشر کی غایت ہے نازش، اور کیا اس کے سوا مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا۔ تو یہ ہوگی اس کی ٹرانسلیشن آسان الفاظ میں۔ تو اب ہم ایک استائی انترے کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا، یہ اس کی خوبصورتی ہے، جائے گا، اس طرح سے آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے اور ان جگہوں کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جائے گا، یہ مینٹ کے سور آپ کے بڑے واضح لگنے چاہیے۔ ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہوگی استائی۔ اب فوری طور پر میں انترے کی طرف جاتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ زیادہ ویڈیو لمبی دیکھتے نہیں ہیں، ایک انترا صرف میں پڑھوں گا۔ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، اس کو کچھ لوگ غلط اللام اتنا پڑھتے ہیں، سیدہ ٹھیک ادائیگی، سیدہ سیدہ کر کے ادا کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ سین یہ دال سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مر جائیں گے لفظ، سیدہ سیدہ، ٹھیک ہے۔ جو عربی مخارج کو جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، جو واقف نہیں ہے وہ اپنا تلفظ ٹھیک کر لیں، سیدہ۔ جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں، کچھ اس نام کو بھی غلط پڑھتے ہیں، زہرا کہتے ہیں، زہرا نہیں ہے، زہرا، زہرا کی آئی حشر میں، اور آگے ہے حکم دے کے، اس کو حکم کچھ کہتے ہیں، حکم دے، حکم نہیں ہے، حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکایا، اس کو جھکایا کی ہے کو بھی کچھ لوگ واضح نہیں کرتے، جھکایا کر دیتے ہیں، جھکایا نہ ہو بلکہ دو آنکھ والی ہے واضح ہو، کو جھکایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان باریکیوں کی طرف آپ جب متوجہ ہوں گے، ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود آپ کی پرفارمنس، آپ کی پریزنٹیشن خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تو ظاہری بات ہے ویڈیو زیادہ میں لمبی کر نہیں سکتا، ورنہ آپ کو ایک ایک شعر کی میں پریکٹس کرواتا۔ جو لوگ پرائیویٹ کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ آ جائیں واٹس ایپ پر، آپ کو جو ہے وہ بہت مناسب فیس کے اندر آن لائن کلاسز دی جائیں گی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگلے آپ کس کلام کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرمائش کردہ نعت پہ ہم اگلی ویڈیو بنائیں اور آپ کو وہ کلام پریکٹس کروائیں۔ تو مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔